شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر سٹوریز آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو میری سٹوری ہے یہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں زبیر گجرات سے۔ زبیر کہتے ہیں کہ آج آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں تھے، میرے ماموں پولیس میں تھے، سپاہی تھے وہ، تو ان کی جو ڈیوٹی تھی، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جس جگہ پر فیمیل جیل ہوتی ہے، عورتوں کی جو جیل ہوتی ہے وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ 2 سال سے وہ وہیں پر کام کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہاں پر ایک عورت کو لے کر آئے۔ وہ جو عورت تھی ینگ تھی۔ اس عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے کسی ینگ لڑکی کو، یعنی اپنے سے چھوٹی ایج کی کسی لڑکی کو اس نے جان سے مار دیا تھا، اس کا مرڈر کر دیا تھا، اور اس کے جو فیملی والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یعنی پاگل ہے، اس لیے اس نے اس لڑکی کو مار دیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو دورے بھی پڑتے تھے۔ جب اس پر دورے کی کنڈیشن آتی تھی تو اس کو اس چیز کی سینس ہی نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا نہیں۔ وہ دورے میں تھی تو جب اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، کسی غیبی مخلوق کے اثر میں تھی، آسیب میں تھی، تو اس نے وہاں پر ایک لڑکی کو قتل کر دیا۔ وہ ان کے ہمسائے جو تھے ان کی بیٹی تھی وہ۔ اس کے گھر والوں نے بجائے اس کا علاج کروانے کے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کو جیل میں بند کر دیا۔ اب جیسے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی خطرہ تھا، اس لیے اس کو ایک الگ جیل میں رکھا گیا۔ وہ وہاں کا جو سیل نمبر تھا 33 تھا، 33، جہاں پر اس کو بند کیا گیا۔ ماموں کہتے ہیں ساری رات وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ بہت زیادہ بھیانک آوازیں نکال کر چیختی تھی، بڑی مشکل سے اس کو روکتے تھے۔ وہ سچ مچ میں ایسے ہی پریٹینڈ کرتی تھی جیسے وہ پاگل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے سر کے بال نوچتی رہتی تھی، دیواروں پر اپنے نیلز مارتی رہتی تھی، بہت زیادہ بھیانک آوازیں نکالتی تھی۔ 3 دن اس نے ایسا ہی کیا، نہ کچھ کھاتی تھی ٹائم پر، نہ کچھ پیتی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا تو کھانا مانگتی تھی۔ چوتھی رات کی بات ہے، بہت زیادہ بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی مار رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ آوازیں سنی، آس پاس کی جو جیل تھی وہاں اس پر بھی کچھ عورتیں تھیں، لیکن بہت زیادہ عورتیں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم ریشو میں عورتیں ہوتی تھیں جن کو وہاں پر بند کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر جو عورتیں تھیں ان کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، بہت سی عورتیں وہاں پر کام کاج کرتی تھیں، لیکن جو ایسی تھیں جو بہت سنگین جرم میں ہوتی تھی ان کو وہاں پر قید کر لیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ فیمیل بھی تھیں جو پولیس سپاہی تھی، ان کو ساتھ لے کر جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ہم لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو عورت تھی جس کو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، جس کے اوپر ایک آسیب کا سایہ تھا، وہ اس کو زمین کے اوپر پٹک رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بالوں سے پکڑ کر کوئی گھسیٹ رہا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہوا تھا۔ بہت کوشش کی ہم لوگوں نے کہ ہم لوگ اس کی وہ جو جیل تھی اس کو کھول سکتے، یعنی جو اس کا سیل تھا، لاک اپ تھا، اس کو کھول سکتے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھلے گا ہی نہیں۔ پتہ نہیں وہاں پر کیا تھا کیا نہیں۔ تبھی اس کو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے پٹک پٹک کر دیوار پر مار دیا۔ جب وہ گر گئی تو ہمیں لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر ہم نے جیسے ہی وہ لاک کھولا تو وہ کھل گیا۔ اس کے پاس گئے تو اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ چکے تھے، بازو بھی ٹوٹ چکے تھے، اور اس کی گردن بھی ٹوٹ چکی تھی۔ فوراً سے اس کو ہاسپٹل بھیجا گیا۔ جب اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ مر چکی ہے۔ بہت بھیانک طرح سے اس کی وہ موت ہوئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔
وہاں کے سبھی لوگوں میں، جو وہاں کا سٹاف تھا، عملہ تھا، وہاں پر جو باقی لوگ جو عورتیں قید تھیں ان میں بھی، وہ جو سیل نمبر 33 تھا اس کو سیل کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ خون بکھرا ہوا تھا۔ تو یہی ابھی انویسٹیگیشن چلنی تھی، تو اس لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ جس رات اس کا مرڈر ہوا تھا اس سے اگلے پورا دن بھی گزر گیا، وہاں پر بہت سے انویسٹیگیشن آفیسر بھی آئے جو ان کے پولیس والے تھے، آ کر انہوں نے اس جگہ کو دیکھا، وہاں پر بہت انہوں نے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس نے خود اپنی جان لیا، خودکشی کی ہے، سوسائڈ کی ہے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے خود اس کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس کو اٹھا کر کوئی پٹک رہا تھا، بالوں سے گھسیٹ کر اس کو کوئی دیوار میں مار رہا تھا۔ پھر جب رات ہوئی تو عجیب و غریب وہاں پر شور شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا وہی عورت ہے اور وہ چلا رہی ہے، اور بالکل ویسے ہی آوازیں نکال رہی ہے جیسے اس نے کل رات نکالی تھی۔ ہم لوگوں کی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ تو وہاں پر جو آن ڈیوٹی سٹاف تھا وہ بھی بھاگتی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ وہیں سے بھیانک آوازیں آ رہی ہیں، اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے جیسے وہاں کا جو سیل ہے وہاں سے 2 کالے رنگ کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ جب ہم لوگ بھاگتے گئے، ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر جانے تک بھی بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں، وہ بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ ہم لوگوں نے فوراً سے جو ہم لوگوں کے آفیسرز تھے ان کو ہم لوگوں نے بتایا، وہ لوگ بھی آ گئے کہ یہاں پر عجیب و غریب ماجرا شروع ہو گیا، آخر یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ساری رات وہاں سے آوازیں آتی رہیں۔ اس کے جو پاس والے جو سیل تھے وہاں پر کوئی جو عورتیں قید تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیں، بے شک جہاں مرضی کر دیں، ہمیں یہاں سے بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں، بہت لمبا بازو ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے سیل تک آتا ہے، بلیک کلر کا، ہمیں ڈر لگتا ہے وہ ہمیں بھی مار دے گی۔ تو اب سیل نمبر 33 تو پہلے ہی سیل تھا، پھر 32، 31 اور 30 باقی کے 4 جو تھے ان کو بھی خالی کر دیا گیا، اور وہ جو عورتیں تھیں ان کو اور کسی جگہ پر شفٹ کر دیا گیا۔ اب ایک طرح سے وہ لائن بالکل خالی ہو گئی۔ اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، وہاں سے بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ اس سیل میں دکھائی بھی دے رہی تھی۔ سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا، ان لوگوں کو بھی بلایا، ان لوگوں نے عجیب ہی کہانی سنا دی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ لوگ اس کو گھر لے کر گئے اس کی تدفین کے لیے تو وہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہوئے، کچھ بھیانک چہرے والی پرچھائی ان کے گھر میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو دفنانے کے بعد وہ لوگ بھی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پھر ایک صاحب علم ہستی سے رجوع کیا گیا، وہ آئے، انہوں نے جا کر اس کی قبر کے اوپر پڑھائی کی، باقاعدہ پڑھائی کر کے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لڑکی تھی، عورت تھی، اس کے اوپر کسی نے کالے جادو کے ذریعے جنات پھینکے ہوئے تھے، آفت چڑیل پھینکی ہوئی تھی، جس نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا۔ جب اس کا دورہ اس کو پڑتا تھا تو یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، اور جو اس کے سامنے آتا تھا اس کو بھی نقصان پہنچاتی تھی۔ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے گھر والے اسی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں کروا سکے تھے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرتی ہے۔ لیکن وہ جو صاحب علم تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل پھینکی گئی تھی، اسی چڑیل نے اس کو مخصوص مدت پر آ کر جان سے مار دیا، اور اب وہ چڑیل ابھی بھی قید ہے۔ جب تک اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا، جس جگہ پر اس نے اس کو مارا ہے وہاں پر وہ بھٹکتی رہے گی، اور یہاں تک کہ جو اس کے گھر والے تھے ان کو اس کے روپ میں اور روپوں میں بھی نظر آتی رہے گی۔ اب وہ لوگ سب بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ پولیس والے باقاعدہ اس کیس کو ہینڈل بھی کر رہے تھے، انویسٹیگیشن بھی چل رہی تھی۔ پھر ایک عامل کی تلاش کی گئی جو باقاعدہ جنات وغیرہ کا عامل تھا، چڑیلیں وغیرہ یہ سب کا عامل تھا۔ وہ اس نے یہ کہا کہ وہ 11 دن کا ایک چلہ کرے گا قبرستان میں، اس کے بعد وہ چڑیل آزاد ہوگی، کیونکہ وہ اس کے اوپر
پھینکی گئی تھی تو وہ چڑیل قید ہو چکی تھی۔ جس جادوگر عامل نے پھینکی تھی وہ پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں، کیونکہ وہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ چڑیل آزاد ہو جاتی۔ 11 دن اس نے اسی لڑکی کی قبر کے اوپر عمل کرنا تھا۔ میرے ماموں بتاتے ہیں جب ان لوگوں نے بتایا کہ وہ چلا وہاں پر ان لوگوں نے شروع کروا دیا ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر سے ساری رات رونے کی آوازیں آتی ہیں لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا، لیکن جس کمرے میں وہ اس لڑکی کو رکھتے تھے وہاں پر چیزیں کوئی اٹھا کر پھینکتا ہے، ان کو رات بھر آوازیں دیتا ہے۔ وہ اپنی امی کو بھی آوازیں لگاتی تھی کہ مجھے کھانا دو، اور یہی حال سیم ادھر بھی تھا۔ جس سیل میں اس کو بند کیا گیا تھا وہاں سے بھیانک آوازیں دکھائی دیتی تھیں، اور 2 ہاتھ جو وہاں سے باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے آدھے بازو سمیت وہ دکھائی دیتے تھے۔ اس ڈر کے مارے اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ ماموں کہتے ہیں پورے 11 دن ہم لوگوں نے وہاں پر وہ شور سنا، بھیانک آوازیں سنی، کبھی کوئی آواز آتی تھی، کبھی وہ روتی تھی، کبھی چلاتی تھی، کبھی بلاتی تھی اپنے پاس۔ وہاں پر جو فیمیل سٹاف تھا جو ان کے ساتھ کام کرتی تھیں وہ بھی ڈر کے مارے اس سائڈ پر نہیں جاتی تھیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بھیانک چہرے والی ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو وہاں پر باہر بھی چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ جس طرف باقی کی جو کرمنل فیمیلز ہوتی تھی جن کو رکھا جاتا تھا، جو کسی نہ کسی جرم میں وہاں پر آتی تھیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ساری رات وہ سونے نہیں دیتی، ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، وہ جو عورت تھی اس کا نام لے کر اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ سب کو الرٹ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسی کسی آواز کے اوپر کوئی بھی رسپانس نہیں دے گا، اور رات کے ٹائم کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے تو آپ لوگ دروازہ بھی نہیں کھولیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس جگہ پر وہ باقی کی جو کرمنل فیمیلز تھیں جن کو بند کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا جہاں پر، وہاں پر جو ڈیوٹی سٹاف تھا وہ بھی فیمیل ہی ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ کام کر رہی تھیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہمیں کوئی بار بار بلاتا ہے، لیکن ہم لوگ ان آوازوں پر غور نہیں کرتے تھے۔ ابھی 11 دن نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ کھانا لے کر ان کو دینے جا رہی تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے اس برآمدے کی لائٹ بند ہو گئی جہاں پر کمرے تھے۔ ہم لوگ ابھی وہاں پر کھڑی ہی تھیں کہ یہ لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ ہم آگے جانے لگے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت زور سے ہمیں تھپڑ مار کر وہ کھانا چھین لیا ہو۔ وہ کھانے کے جو برتن تھے ان کے ہاتھ سے ان لوگوں نے لے لیے، وہ جو مخلوق تھی اس نے لے لیے۔ وہ کہاں غائب ہوئے، وہ کھانا بھی غائب ہو گیا، وہ سارے جس میں وہ چیزیں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی، اور وہ بھاگتی بھی وہاں سے واپس آئیں۔ ان میں سے جس کو اس مخلوق نے تھپڑ مارا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ سننے میں یہ بھی آیا تھا، ماموں بتاتے تھے کہ وہ دوبارہ ڈیوٹی پر آئی ہی نہیں۔ وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے وہاں پر کام ہی نہیں کرنا کیونکہ وہاں پر وہ چڑیل ابھی بھی ہے۔ 11 دن جب گزرے تو اس کے بعد ماموں کہتے ہیں کہ صرف کچھ ٹائم کے لیے وہ کنٹرول ہوئی، تقریباً 1-2 ماہ وہاں سے بھیانک آوازیں آنا بند ہو گئی، لوگوں نے ڈرنا ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی باتیں ہی رہ گئیں، اس کی کہانیاں ہی رہ گئیں۔ اس کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب ہم لوگوں کے گھر میں بھی وہ آوازیں نہیں آتی۔ لیکن 1-2 ماہ کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسی سیل نمبر 33 سے دوبارہ رات کے ٹائم سسکیوں میں رونے کی آواز آنے لگ گئی، لیکن اب وہ آوازیں نہیں دیتی تھی، صرف رات بھر آہستہ آہستہ آواز میں روتی رہتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے پولیس کا جو عملہ تھا، ان لوگوں نے جو ان کے آفیسرز تھے، اسی عامل کو دوبارہ بلایا۔ وہ جب وہاں پر آیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس عورت کو یہیں پر مارا تھا، اس لیے اس نے اب اس کے گھر والوں کو تو چھوڑ دیا، وہ ایک قسم کی آزاد ہو گئی ہے، لیکن یہاں سے وہ اگر چاہے تو جائے، نہیں تو اپنا بسیرا یہاں پر کر چکی ہے کیونکہ یہ جگہ خالی ہے، ویران ہے، یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے۔ پھر وہ جو عامل تھا اس نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو سیل نمبر 33 ہے یہاں پر آپ کسی کو بھی مت رکھیں، اگر کوئی پرزنر آتا بھی ہے
کوئی ایسا قیدی آتا بھی ہے تو اس کو یہاں پر آپ مت رکھیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو وہ جانی نقصان پہنچا دے گی۔ پھر اس نے ماموں بتاتے ہیں اس عامل نے ہم لوگوں کے سامنے ہی وہاں پر اس سیل نمبر 33 کے آگے 7 کیل لگائے، اس کے اوپر دوبارہ سے اس جگہ کے اوپر دوبارہ سے فرش بنایا گیا، وہ کیل ادھر ہی لگے ہوئے تھے کہ وہ کیل کہیں وہ نکال نہ لے کوئی، یا کسی طرح سے بھی وہاں سے نکل نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ کیل نکل جاتے تو وہ چڑیل ایک نہ ایک دن وہاں پر موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ ماموں نے اس جگہ پر 20 سال کام کیا، تو ماموں کا یہ پھر ماموں کی ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ بھیانک آوازیں آتی تھیں ساری رات رونے کی، کبھی کبھی دوپہر میں بھی آتی تھیں۔ وہ جو سیل تھا وہاں کی لائٹ کاٹ دی گئی، کنیکشن کاٹ دیا گیا، اس کے علاوہ وہاں کی لائٹ جل جاتی تھی رات کے ٹائم، اور اس کے وہ جو راڈس تھے، وہ جو آگے جیل کی جو سلاخیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لوہے کی، اس کے اوپر جیسے کوئی چیز مارتا ہے تو آواز آتی ہے، وہ آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ماموں کہتے ہیں اس طرف تو پھر کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا خوف، اس چڑیل کا خوف جو تھا وہ وہاں کے بہت سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر میرے ماموں کی ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی، اس کے بعد وہاں کے کیا حالات تھے وہ نہیں جانتے۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے ماموں کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ سر یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ مجھے بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ انشاءاللہ جیسے ہی میرے چینل خوفناک کہانیوں کے مونیٹائزیشن آن ہوتی جائے گی، میں اپنے اس چینل پر کام سٹارٹ کر دوں گی۔ ادھر بھی ہارر سٹوری آیا کرے گی، خوفناک کہانی آیا کرے گی، اور ادھر بھی آیا کرے گی۔ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے کہ میرا یہ جو پرابلم ہے یہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔